96 سالہ ملکہ الزبتھ دوئم کی موت کے بعد برطانیہ کا شاہی تاج ان کے 73 سالہ بیٹے اور جانشین پرنس چارلز کو سونپ دیا گیا ہے، جبکہ ان کی دوسری اہلیہ کمیلا پارکر برطانیہ کی ملکہ بن گئی ہیں، جن سے چارلز نے ڈیانا سے طلاق کے بعد شادی کی تھی۔ 1952 میں ملکہ بننے والی الزبتھ دوئم نے 70 برس تک برطانیہ کی بادشاہت کا تاج اپنے سر پر سجائے رکھا۔ اس دوران برطانیہ میں 15 وزرائے اعظم آئے، جن میں سب سے پہلے ونسٹن چرچل تھے، جو 1874 میں پیدا ہوئے، جبکہ برطانیہ کی موجودہ وزیر اعظم لیز ٹرس چرچل کی پیدائش کے 101 سال بعد 1975 میں پیدا ہوئیں۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے مے فیئر میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈزر رکھا گیا تھا۔ تب بہت کم لوگ یہ پیشگوئی کر سکتے تھے کہ وہ برطانیہ کی حکمراں بنیں گی۔ تاہم ستمبر 1936 میں جب ان کے تایا ایڈورڈ ہشتم نے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر کے 2 بار کی طلاق یافتہ امریکی شہری والٹ سمپسن سے شادی کی تو الزبتھ کے والد جارج ششم بادشاہ بن گئے اور 10 سال کی عمر میں الزبتھ تخت کی وارث بن گئیں۔ ملکہ الزبتھ کی موت کے بعد چارلز کو بادشاہت کا تاج پہننے سے قبل کئی روایتی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ نئے برطانوی بادشاہ کے دادا جارج پنجم کے نام کا پہلا حصہ البرٹ تھا، لیکن انہوں نے اپنے نام کے درمیانی حصے کا انتخاب کیا تھا۔ چارلز کے لیے بھی پہلا کام اپنے لیے ایک نام کا انتخاب تھا اور انہوں نے اپنے لیے شاہ چارلز سوئم کا نام منتخب کیا ہے۔ چارلز اپنے ٹائٹل میں تبدیلی کرنے والی واحد شاہی شخصیت نہیں ہیں۔ ان کے بیٹے اور جانشین شہزادہ ولیم خود بخود پرنس آف ویلز تو نہیں بن جائیں گے، تاہم انہیں اپنے والد کا دوسرا خطاب ڈیوک آف کارنوال ضرور مل گیا، جبکہ ان کی اہلیہ کیتھرین اب ڈچس آف کارنوال کہلائیں گی۔ چارلز کی اہلیہ کا نیا ٹائٹل کوئین کانسورٹ ہوگا۔ کانسورٹ وہ اصطلاح ہے جو بادشاہ کی شریک حیات کے لیے ہے۔ والدہ کی وفات کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر چارلز کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ تقریب لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعقد ہوئی۔ اس کمیٹی میں موجودہ اور سابق سینئر ارکان پارلیمان پر مشتمل پریوی کونسل کے ارکان، سینئر سرکاری عہدیدار، دولت مشترکہ کے ہائی کمشنرز اور لندن کے لارڈ میئر شامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی آخری تقریب 1952 میں منعقد ہوئی تھی، جس میں تقریباً 200 افراد شریک ہوئے تھے۔ روایتی طور پر بادشاہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوتے۔ اس اجلاس میں ملکہ الزبتھ کی موت کا اعلان پریوی کونسل کے لارڈ پریزیڈنٹ نے کیا۔ یہ خصوصی کمیٹی عموماً ایک دن بعد پھر ملتی ہے اور بادشاہ اجلاس میں پریوی کونسل کے ارکان کے ہمراہ شریک ہوتا ہے۔ برطانوی بادشاہ یا ملکہ اپنے دور کے آغاز پر ویسے حلف نہیں اٹھاتا جیسے عموماً دیگر سربراہان مملکت مثلا امریکی صدر اٹھاتے ہیں، بلکہ نئے بادشاہ کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا تحفظ کرے گا۔ اس اعلان کی روایت 18ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد نکاروں کی گونج میں چارلز کو برطانیہ کا نیا بادشاہ قرار دیا جائے گا۔ یہ اعلان سینٹ جیمز پیلس کی فریری کورٹ پر واقع بالکونی سے کیا جائے گا اور یہ اعلان گارٹر کنگ آف آرمز نامی عہدیدار کرے گا۔ وہ کہے گا خدا بادشاہ کی حفاظت کرے، اور 1952 کے بعد پہلی مرتبہ جب برطانیہ کا قومی ترانہ بجے گا تو الفاظ گاڈ سیو دی کنگ ہوں گے۔ اس کے بعد ہائیڈ پارک، ٹاور آف لندن اور بحری جہازوں سے توپوں کی سلامی دی جائے گی اور چارلز کی بادشاہت کا اعلان ایڈنبرا، کارڈف اور بیلفاسٹ میں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تخت نشینی کا سب سے اہم لمحہ تاج پوشی کا ہوگا، جب چارلز کو باقاعدہ تاج پہنایا جائے گا۔ اس تقریب کی تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا۔ چارلز کی تخت نشینی کے فوراً بعد ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یاد رہے کہ ملکہ الزبتھ نے فروری 1952 میں تخت سنبھالا تھا، لیکن ان کی تاج پوشی کی تقریب جون 1953 میں منعقد ہوئی تھی۔ 900 برس سے تاج پوشی کی تقریب ویسٹ منسٹر ایبے میں منعقد ہوتی آئی ہے۔ ولیم دا کنکرر وہاں تاج پہننے والے پہلے بادشاہ تھے، جبکہ چارلز ایسا کرنے والے 40ویں بادشاہ ہوں گے۔ یہ ایک اینگلیکن مذہبی تقریب ہے جسے آرچ بشپ آف کینٹربری انجام دیتے ہیں۔ یہ تقریب اپنے عروج پر اس وقت پہنچے گی جب وہ سینٹ ایڈورڈ کا تاج چارلز کے سر پر رکھیں گے۔ ٹھوس سونے کا یہ تاج 1661 میں تیار کیا گیا تھا۔ تقریباً 2.25 کلو وزنی یہ تاج ٹاور آف لندن میں رکھے گئے شاہی جواہرات اور زیورات کا حصہ ہے، اور اسے کوئی بھی بادشاہ صرف اپنی تاج پوشی کے وقت ہی پہنتا ہے۔ شاہی شادیوں کے برعکس تخت نشینی ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے۔ اس کے اخراجات حکومت ادا کرتی ہے اور وہی مہمانوں کی فہرست بھی مرتب کرتی ہے۔ اس تقریب میں موسیقی بھی ہوگی اور شاعری بھی، اور نئے بادشاہ کو سنگترے، گلاب، دار چینی، مشک اور عنبر کے تیل لگا کر روایتی رسم ادا کی جائے گی۔ نیا بادشاہ دنیا کے سامنے تخت نشینی کا حلف لے گا۔ اس شاندار تقریب میں اسے اپنے نئے عہدے کی نشانیاں عرب اور
सेप्टर दिए जाएंगे और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी उनके सर पर ठोस सोने का ताज रखेंगे। अब चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह बन गए हैं, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। चार्ल्स इनमें से 14 ममालिक, जिनमें बरतानिया खुद भी शामिल है, कि आज भी सरबराह मुमलिकत हैं। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और बारबुडा, बहामास, बलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट क्रिस्टोफर और न्यूस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडियर, न्यूजीलैंड, जजायर, सोलोमन और टुवालू शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।